اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزہ ملت اسلامیہ، حضور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کی شان میں لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نصب ہوگا، مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے نبی کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، بلکہ اس کا دامن پر ہو جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ سے جب لوٹ رہا ہے تو دامن کو پر لے کر کے لوٹ رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ عزیزہ ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں کفر و شرک کا بول بالا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ظلم ہٹ جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پیغام دے دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، جس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے گا، جس کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں انصاف کیا جائے گا، اب ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو لوگوں نے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا انداز بڑا پیارا ہے، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یا رسول اللہ آپ کا طریقہ بڑا اچھا ہے، یا رسول اللہ آپ چلتے ہیں تو نیچے نگاہ کر کے چلتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، چلنے کا طریقہ اس اعتبار سے ہمیں چلنا چاہیے، چلنے کا طریقہ آپ سکھا دیتے ہیں، پینے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے، کھانے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں، چلنے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا اگر طریقہ کسی نے لیا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ ہی کے در سے ملا ہے، آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ طریقہ سکھاتے ہیں کوئی اور ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ ہر ایک چیز آپ کے صدقے میں ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے در سے ملا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزہ ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے، آنے کے بعد بھی اسلام کو قبول کرتے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے اسلام سے سرفراز ہو جاتے۔ رسول جو ایک بہت نامور پہلوان ہے، بہت بڑا نامور پہلوان ہے رسول، اس نے چاہا تھا اسلام کو مٹا دیا جائے، اس نے چاہا تھا اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ نبی آخر الزمان آئے ہیں، دین کا پیغام عام کر رہے ہیں، دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، کیوں نہ انہیں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نے لشکر کو تیار کیا ہے، لشکر کو تیار کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے ہی کے لیے جا رہا تھا، کسی نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، یا رسول اللہ نجد کا ایک پہلوان ہے، رسول اس کا نام ہے، وہ مدینہ منورہ پر حملہ
کرنے کے لیے آمادہ ہے، اس وقت تیار ہے یا رسول اللہ، وہ اس وقت آنے کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ میرے کریم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اٹھ جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ 400 صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے میان سے تلوار نکال کر کے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو اس کے شہر میں چلتے ہیں، نجد پہنچ جاتے ہیں۔ میرے کریم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قدم مبارک اس شہر میں رکھا ہے، اس نجد کے پہلوان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ ایک چٹان میں چھپ جاتا ہے، پہاڑ کی کھوہ میں کھود جاتا ہے۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچتے ہیں، اتفاق کی بات ہے بارش ہونے لگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے آپ کے کپڑے مبارک تر ہو جاتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں آپ نے اپنے کپڑوں کو سکھانا چاہا ہے، لیکن پہاڑ سے دیکھا ہے ایک بدبخت نے، ایک قاتل نے دیکھ لیا ہے۔ دیکھنے کے بعد دوسروں سے کہنے لگتا ہے، سنو اس سے اچھا موقع کبھی اور نہیں ملے گا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تلے تنہا ہے، اسی وقت میں حملہ کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ یہ اس اعتبار سے سوچ لے کر کے یہ ارادہ لے کر کے دوسروں چلتا ہے۔ چلنے کے بعد میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ننگی تلوار لے کر کے سر مبارک پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہنے لگتا ہے، اے نبی سنو، اب یہ بتاؤ میری تلوار سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ تم نے دین کا پیغام کو عام کیا ہے، تم نے دین کی روشنی کو پھیلا دیا ہے، اب بتاؤ اس تلوار